السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کیلشیم کارب پر۔ کیلشیم کارب میٹابولزم کی سستی اور کیلشیم کے جذب نہ ہونے کی دوا ہے۔ منرل کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ چونے سے یہ دوا تیار کی جاتی ہے۔ اینٹی سورک اور اینٹی سائکوٹک ہے۔ اس کی ڈرگ پکچر اس طرح سے ہے کہ چہرہ سرخی مائل، نبض بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، دھڑکن بہت زیادہ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن، اور مریض جب آتا ہے تو اس کا سانس، جب کلینک میں آتا ہے تو اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے لمبے لمبے سانس لیتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ٹھہرے، میں اپنا سانس بحال کر لوں۔ وہ ٹھہر کر بات کرتا ہے، یعنی جب وہ آتا ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اس کا سانس پھولا ہوتا ہے اور سکون سے تھوڑی دیر بعد وہ بات کرتا ہے۔ گول مٹول نرم جسم والا موٹا مریض، اور جن کی جلد جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں اور اوپر کا جسم جو ہے وہ زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ ہاتھ نرم ہوتے ہیں، اگر ہاتھ ملا جائے تو ہاتھ نرم ہوتے ہیں، پسینہ سے تر ہوتے ہیں، اور اگر گلے ملے مریض یا کوئی بھی ایسا کلکیریا کارب کا، کیلشیم کارب کا پیشنٹ جب گلے ملتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی روئی کے بورے کو یا کسی رضائی کو جو ہے وہ گلے لگایا، یعنی اتنا اس کا جسم جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، نرم جسم۔ بھوک سے سر درد کی اکثر شکایت کرتے ہیں۔ بچوں میں اکثر دیکھا ہے کہ تالو کھلا ہوتا ہے، سر کا جو تالو ہے بچوں کا وہ کھلا ہوتا ہے۔ سر اور پیٹ جو ہے وہ باہر کو نکلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے پیٹ، اور نیند سے بیدار ہونے پر سر کھجلاتے ہیں۔ اگر مزاجی طور پر دیکھا جائے تو ویسے یہ بلغمی سرد مزاج ہوتے ہیں۔ کیلشیم کارب یا کلکیریا کارب، اس کو کیلشیم کارب بھی کہتے ہیں، کلکیریا کارب بھی کہتے ہیں، سرد مزاج مریض ہوتے ہیں اور بلغمی سرد مزاج۔ ان کی ذہنی علامات اس طرح سے ہیں، مزاجی علامات اس طرح سے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہر وقت اس کے ذہن میں، کیلشیم کارب کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ صحت کے متعلق تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر مرض کی دوا لیں گے، یعنی ان کو پوری باڈی میں اگر علامات ہیں تو وہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہر مرض کی، کان کی، سر کے بالوں کی، دانتوں کی، دل کی، دھڑکن کی، گھبراہٹ کی، کوئی بھی امراض ہیں، ہرنیا ہے، پاؤں ٹھنڈے ہیں، تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہر معاملے کی، ہر علامت کی انہیں دوائی ملے، ان کے پاس بہت ساری دوائی ہوں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ دوائی کھا لیں۔ اور ایسے مریض جن کو سردی میں پسینہ آتا ہے، یعنی سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو سردیوں میں بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے، ذرا سا کام کر لینے سے پسینہ آ جاتا ہے۔ اس کے جو بچے ہوتے ہیں کیلشیم کارب کے بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن فرسٹ نہیں آتے، کامن سینس کی کمی ہوتی ہے، پڑھتے بہت زیادہ ہیں، ذہین ہوتے ہیں لیکن پوزیشن نہیں لے سکتے۔ موت کا خوف ہوتا ہے، کینسر ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، طوفان کا خوف ہوتا ہے، کسی قریبی عزیز کے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے اس چیز کا خوف ہوتا ہے، اور چونکہ ان کی دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے اس لیے دل کی بیماری کا وہم ہوتا ہے۔ ڈرپوک ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہیں اور دوسروں کی نہیں مانتے، اپنی منمانی کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر ڈاکٹر کی نہیں مانتے، ڈاکٹر کو بھی اپنی علامات اور اپنی بیماری کے جو ہے وہ گرد جو ہے اس کو گھماتے ہیں، اور اپنی بیماریوں کی دوائی سے زیادہ بیماریاں اکٹھی کی ہوتی ہیں اور ان کے سب کی دوائی ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی خاص علامات دیکھیں تو سر پر پسینہ آنا، سانس پھولنا، سر پر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، سانس پھولتا ہے، خصوصاً سیڑھیاں چڑھتے وقت گرم غذا اور ٹھنڈا پانی پسند کرتے ہیں، حیض بار بار،
नमक, चीनी, अंडा, कोयला, मट्टी, ऐसी चीजें जो खाने वाली नहीं हैं वो पसंद करते हैं। दूध से नफरत, ये बड़ी इसकी खास अलामत है। यानी ऐसी चीजें, अंडा, कोयला, मट्टी, कैल्शियम कार्ब का पेशेंट जो है वो पसंद करता है। दूध से नफरत करता है, चिकनाई नापसंद होती है। अगर दूध पी ले तो दूध खट्टा हो जाता है, खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, उल्टी करती खट्टी आ जाती है। कैल्शियम जज़ब नहीं कर सकते। आगे इसको मैं मजीद बयान करता हूं कि हाथ पांव पर पसीना ज्यादा होता है, सर पर भी पसीना होता है, और हाथ पांव, सर पर सोते ही सर पर भी पसीना आता है, स्लेशिया में भी आता है। हाथ पांव पर पसीना ज्यादा आता है और हाथ पांव ठंडे रहते हैं, और ऐसे महसूस होता है जैसे इसने ठंडे को मोजे पहने हुए हैं, जुराबें पहनी हुई हैं। बाएं करवट लेटना चाहते हैं, दाएं करवट नहीं, बाएं करवट लेटना चाहते हैं, और रात को डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। बुखार में सर गर्म, जबकि जिस्म, हाथ पांव ठंडे होते हैं, और सोते ही पसीना आना, ये इसकी बड़ी खास अलामत है। बिस्तर में पांव जो है वो मुसलसल ठंडे रहते हैं, पांव गर्म नहीं होते। नौमौलूद बच्चों के इस हाल की पहली बहुत बड़ी दवा कैल्शियम कार्ब है, और ऐसे बच्चे जो देर से चलने वाले, जो देर से चलना सीखते हैं, उनकी दवा कैल्शियम कार्ब है। जिनकी टांगों की हड्डियां कमजोर होती हैं और वो ज्यादा चल नहीं सकते, ऐसे बच्चे भी जिनकी टांगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है हड्डियों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गोल गेंद की तरह हो जाते हैं। उनकी हैरानगी होती है कि हड्डी टूटती क्यों नहीं है। ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे भी कैल्शियम कार्ब के पेशेंट होते हैं। डॉक्टर कहते हैं जी बड़ा होगा तो इसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, छोटा है बच्चा है, नरम है इसकी हड्डियां। इसके अलावा मोटे लोगों मर्दों में, खसूसन मर्दों में, जो ऐसे मोटे मर्द हैं उनके सूरत अंसाल का मसला जो है वो कैल्शियम कार्ब की खास अलामत है। और ऐसी मोटी औरतें जिनको जो डेट है, हैज जो है, पीरियड्स जो है ज्यादा आने से वेट बढ़ जाए, पीरियड्स कम आने से जो वेट बढ़ता है वो पल्सटिला में बढ़ता है, लेकिन पीरियड्स ज्यादा आने से अगर वेट बढ़ रहा है तो डेट ज्यादा दिन आती है और जल्दी आती है तो कैल्शियम कार्ब। मोटी औरतों का दूध जैसा लिकोरिया, और ऐसा लिकोरिया जो हैज से पहले और हैज के बाद लिकोरिया ज्यादा आता है। बड़े पस्तान वाली औरतें कैल्शियम कार्ब की पेशेंट होती हैं। पस्तानों की रसोली, खांसी, सर्दी से खांसी लगती है, और तलवों में दर्द रहता है, और ख्वाब में मुर्दे दिखाई देते हैं, ये इसकी खास अलामत हैं। अगर हम इस दवा का मुआवजा करें तो सिलेशिया के साथ इसका मुआवजा है, लेकिन सिलेशिया का सर जो है कल्केरिया से बड़ा होता है। कल्केरिया कार्ब का सर इतना बड़ा नहीं होता कि सिलेशिया का सर इससे बड़ा होता है, और दोनों को पसीना बहुत जाता है, सर पर पसीना भी आता है। और बच्चों में हाथों पर पसीना, या बड़ों में भी हाथों पर पसीना एसिड फ्लोर में भी आता है, लेकिन एसिड फ्लोर गर्म मिजाज दवा है, उसका पेशेंट जो है वो गर्म मिजाज होता है, और कैल्शियम कार्ब सर्द मिजाज दवा है। पल्साटिला में हैज कम आने से वजन बढ़ता है, और कैल्शियम कार्ब में हैज ज्यादा आने से वजन बढ़ता है। सल्फर के बाद अच्छा काम करती है, और इसके बाद लाइक को बेहतरीन काम करती है। और पानी में काम करने वाले लोग, उनकी दवा कैल्शियम कार्ब है। और विटामिन डी की कमी की दवा कैल्शियम कार्ब है। जब मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है तो मेटाबॉलिज्म की सुस्ती की वजह से जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिस्म के अंदर जज़ब नहीं होती, विटामिन डी की कमी होती है, और कैल्शियम जिस्म के अंदर जो है विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम जज़ब नहीं होती। जिस्म के अंदर कैल्शियम होती है, लेकिन मरीज जो है वो डिजॉल्व नहीं होती। वो मेटाबॉलिज्म की सुस्ती की वजह से मेटाबॉलिज्म उसको तोड़कर एनर्जी उससे हासिल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसका जो पेशेंट है उसका दिल करता है कि कैल्शियम वाली चीजें इस्तेमाल करे, लेकिन कैल्शियम वाली ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने से भी उसकी जो है
کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ کیلشیم جو ہے وہ اس کے جسم میں چربی فیٹس بنتی جاتی ہے، وہ جسم کا حصہ نہیں بنتی، وہ اس کو انرجی نہیں دیتی۔ جگر بڑھ جانے کی دوا کیلشیم کارب ہے، بلکہ یوٹرس کی دوا کیلشیم کارب ہے۔ غدود سخت ہو جائیں اور بھوک سے روزہ رکھنے سے سر درد ہو، دل بڑھ جائے، دل کا سائز بڑھ جائے، کیلشیم کارب ہے۔ دانت دیر سے نکلیں، ان کی دوا کیلشیم کارب ہے۔ پتے کی پتھری کی دوا کیلشیم کارب ہے۔ اور ہڈیاں نرم ہوں، ان کی دوا کیلشیم کارب ہے۔ جسم کے اندر رسولیاں ہوں، گومڑ ہوں اور ہڈی کی رسولی ہو، ہڈی کا پھوڑا ہو، تو بھی کیلشیم کارب بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رحم کی رسولی موتیا میں، سفید موتیا میں کیلشیم فلور کے ساتھ مل کر بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور ہائپو تھائرائڈ کی دوا، ہائپو تھائرائڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں، میری ویڈیو ہے ہائپو تھائرائڈزم پر، اور ہائپو تھائرائڈزم کی جو مین ساری علامات ہیں وہ آپ اگر دیکھیں گے تو وہ کیلشیم کارب کے اندر ملتی ہیں۔ ہائپو تھائرائڈ کی دوا کیلشیم کارب ہے۔ ناک میں پولپی ہو، ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو، اس کی دوا کیلشیم کارب ہے۔ اور نومولود بچوں کے سر میں پانی ہو، ہائیڈروسیفلس کا مسئلہ ہو، تو بھی کیلشیم کارب اس پانی کو ایکسٹرا پانی کو ختم کرتی ہے۔ اور امبلائکل ہرنیا، ناف کا جو ہرنیا ہوتا ہے، یہ کتنے میں نے پیشنٹس کو یہ میڈیسن دی ہے امبلائکل ہرنیا میں، اور ان کا امبلائکل ہرنیا جو ہے، ناف کا جو ہرنیا ہوتا ہے، وہ کیلشیم کارب سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دولت سنگھ نے امبلائکل ہرنیا کی دوا اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مٹیریا میڈیکا، ڈاکٹر دولت سنگھ نے بھی امبلائکل ہرنیا کی دوا کیلشیم کارب لکھی ہوئی ہے۔ 30 پاور میں، 200 میں اور 1 FCM میں بہترین کام کرتی ہے۔ اور میرے کامیاب تجربات ہیں، میں نے اس کو رحم کی رسولی میں بہترین پایا ہے، ہائپو تھائرائڈ میں بہترین پایا ہے، نومولود بچوں کے لوز موشن میں بہترین پایا ہے، نومولود بچوں کے سر میں پانی ہو، امبلائکل ہرنیا ہو، جگر بڑھ چکا ہو بلکہ یوٹرس ہو، دانت دیر سے نہ نکلتے ہوں، بچوں میں سر کی جو ہڈی ہے وہ نہ ملتی ہو، اور بچوں کا سوکڑا ہو، ایسے بچے جن کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور سوکڑے والے بچے ہیں، ان کے لیے، ایسی عورتیں جن کو ڈیٹ زیادہ آتی ہے، ان کے لیے بے شمار، بہت زیادہ میری کلینکل پریکٹس میں کیلشیم کارب کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ کیلشیم کارب کو 30 اور 200 میں، بچوں میں میں زیادہ تر اس کو 30 میں استعمال کرتا ہوں، اور لیڈیز میں یا بڑوں میں اس کو زیادہ تر 200 میں استعمال کرتا ہوں۔ بہترین، بہت بڑی دوا ہے۔ اور ساری اگر اس کی علامات دیکھیں تو میٹابولزم کی سستی کی، یعنی میٹابولزم ہمارا، ایک میٹابولزم کو اگر سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کار ہوتی ہے تو کار کے اندر جو انجن ہوتا ہے وہ آئل کے ذریعے اس گاڑی کو چلاتا ہے، اسی طرح ہمارا میٹابولزم کا سسٹم ہے جو ہماری انرجی کو، ہماری فیٹس کو، ہماری چربی کو، ہماری گلوکوز کو، شوگر کو جلا کر جسم کو توانائی حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب میٹابولزم سست ہوتا ہے تو وہ فیٹ کو جلا نہیں سکتا، اس لیے کیلشیم کارب کا پیشنٹ جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی فیٹ جو ہے وہ برن نہیں ہو رہی، جل نہیں رہی، میٹابولزم اس کو جلا نہیں رہا، میٹابولزم سست ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی میٹابولزم کی سستی کی دوا کیلشیم کارب۔ یہ تھا میرا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور انشاءاللہ میں تمام مٹیریا میڈیکا کے تمام جو پولیکلسٹ ریمیڈیز ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ریمیڈیز ہیں، انشاءاللہ سب پر میں لیکچر دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کیلشیم کارب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے، جس کو بھی سمجھ آئی، پورا لیکچر سنا ہوگا آپ نے، تو مجھے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ نے پورا لیکچر سنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔